बच्चों, उरूज एकेडमी में हम आपका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग जमात 10वीं की बाल भारती की किताब से हिस्से नज़्म का हम लोग मुताला कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने अभी तक 4 नज़्मों का मुताला किया है, जिसमें हम्द, नात, उसके बाद एक मसनवी हमने पढ़ी है, फिर एक गीत हमने पढ़ा है। आज हम लोग 5वीं नज़्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, जिसका उन्वान है तज़हीक़े रोज़गार। ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा की लिखी हुई नज़्म है। नज़्मों की अलग अलग किस्म है। मैं हर मरतबा आपसे कहता हूँ, नज़्मों की अलग अलग किस्म है। जैसे गज़ल है, गीत आपने पढ़ा है, मसनवी आपने पढ़ा है ना, हमद पढ़ी है आपने, नात आपने पढ़ा है। तो नज़्मों की अलग अलग किस्में हैं। उसी तरीके से आज की जो नज़्म हम पढ़ने वाले हैं, ये एक क़सीदा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, समझेंगे, इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि क़सीदा किसे कहते हैं, क़सीदे की हैयत, साख, बनावट क्या है, उर्दू में क़सीदे की रिवायात कहाँ से आई हैं उर्दू अदब में। साथ ही क़सीदा गो शोरा के बारे में हम लोग आज के इस नज़्म में, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने साथ पेन, पेंसिल, नोटबुक, बुक, किताब, बयाज लेकर बैठें। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ वीडियो को रोक कर आप लिखें। अपने नोट्स आप तैयार करें। देखिए, नोट्स लेना भी एक टेक्निक है। नोट्स लेते वक्त आप अपने माइंड मैप बनाएं, आप अपने फ्लो चार्ट्स बनाएं, आप अपने शब की खाके बनाएं, टेबल बनाएं, है ना। अहम चीज़ों को नोट करने का भी एक तरीका होता है, तो ये भी आपको आना चाहिए। 10वीं जमात के इम्तिहान में आपको पर्चों में लिखना है, इसलिए लिखने की आदत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप लिखेंगे, साथ में वीडियो के जुड़ेंगे, तभी आप क्या करेंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। हम लोग आज सीखेंगे क़सीदा किसे कहते हैं। तो अभी क़सीदा, ये जो लफ्ज़ है क़सीदा, पहले इसको समझना ज़रूरी है कि ये क़सीदा, ये लफ्ज़ की बुनियाद क्या है, ये लफ्ज़ कहाँ से आया है। दरअसल ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान से उर्दू ज़बान के अंदर है। देखिए, एक ज़बान से दूसरी ज़बान के अंदर अल्फाज आते रहते हैं। इस तरीके से तो ज़बानें तरक्की करती हैं। मराठी ज़बान के अल्फाज उर्दू ज़बान में है, उर्दू ज़बान के, फ़ारसी ज़बान के अल्फाज मराठी में भी मौजूद हैं। अरबी और फ़ारसी की ज़बान से तो मिलकर उर्दू ज़बान तैयार हुई है। खैर, तो ये क़सीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके मायने होते हैं गाढ़ा गूदा। गूदा कहते हैं जैसे लकड़ी के अंदर गूदा नहीं होता है, देखिए, है ना, जो ठीक रहे, ना माया रहे ना ठोस रहे, है ना। जिसे अभी प्लाज्मा कहा जाता है, प्लाज्मा एक नई हालत है मादे की। गाढ़ा गूधा जिसे कहते हैं, इसके और एक मायने हैं अरबी के अंदर तंदुरुस्त ऊँटनी के मायने। जो फरबा ऊँटनी होती है, उससे भी क़सीदा कहा जाता है। और कसद से ये लफ्ज़ बना हुआ है। कसद कहते हैं इरादे को। तो क़सीदा, इस लफ्ज़ की बुनियाद यहाँ से है। ठीक है, लेकिन क़सीदा हम जो पढ़ने वाले हैं, ये नज़्म की एक किस्म है। क़सीदा किसे कहते हैं, तो क़सीदा भी कहाँ से आया उर्दू अदब में, अरबी अदब से आया। तो अरबी अदब में क़सीदा तवील नज़्मों को कहते हैं। जो नज़में लंबी लिखी जाएं, ज़्यादा अशार जिसके अंदर हों, ज़्यादा बंद जिसके अंदर हों, उस नज़्म को अरबी अदब में क्या कहते हैं, क़सीदा कहते हैं। दरअसल क़सीदा कब वजूद में आया अरबी अदब में, तो पहले रजज़ लिखे जाते थे अरबी में, और क़िताअत लिखे जाते थे। रजज़ हम लोगों ने पढ़ा है। देखो, जब हम मरसिया पढ़ रहे थे, तो मरसिया का एक जुज़ है रजज़। रजज़ के अंदर क्या होता है, रजज़ जो है उसके अंदर बहादुरी का इजहार किया जाता है, जंग के मौके पर शुजाअत के कारनामे बयान किए जाते थे, है ना। तो रजज़ जो है अरबी शायरी की सादा और मुख्तसर सूरत, छोटी नज़्म हुआ करती थी रजज़। ठीक है, उसमें जंग का जिक्र किया जाता था, बहादुरी का इजहार होता था, जंग के मौके पर जो फौजी कारनामे कर रहे हैं, जो दुश्मनों को पसपा कर रहे हैं, उनके घोड़ों की, उनके दौड़ने की, उनकी तलवार चलाने की, सारी बातों का जिक्र अरबी शोरा रजज़ नामी नज़्म में करते थे। ठीक है, लेकिन ये नज़्म मुख्तसर होती थी, छोटी नज़्म होती थी। ठीक है, और खिताब भी ऐसे चंद अशार पर मुश्तमिल नज़्म है, 4 अशार जिसके अंदर है, एक खिता कहा जाता है। तो रजज़ और खिताब पहले ही अरबी अदब में थे, लेकिन अरबी के शोरा ने इस बात की ज़रूरत महसूस की कि भी नज़में तवील लिखी नहीं जानी चाहिए, तवील नज़में होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने अरबी अदब में कौन सा आया, क़सीदा, ये नज़्म का आगाज़ हुआ। ठीक है, अब फ़ारसी अदब में और उर्दू अदब में क़सीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह या हजू या मजम्मत की गई हो। हजू, मदह, मजम्मत किसको कहते हैं, इसको हम समझने की ज़रूरत है। यानी उर्दू में क़सीदा उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी की मदह की गई। मदह यानी क्या, मदह यानी तारीफ़ की गई हो। किसी की तारीफ़ में जो नज़्म लिखी जाती है, उसे क़सीदा कहते हैं।
یا پھر کسی کی ہجو یا مذمت. ہجو یا مذمت مطلب جس میں اس کی کمیاں خامیاں ہے نا اس کی ہجو کی جاتی ہے، شدت کے ساتھ اس کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں، اسے ہم ہجو یا مذمت کہتے ہیں. اس نظم کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ کہتے ہیں. پہلے زمانے کے اندر بادشاہ ہوا کرتے تھے تو بادشاہوں کی شان و شوکت میں قصیدے لکھے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو قصیدہ کون سی نظم کو کہتے ہیں؟ جس میں کسی کی تعریف یا پھر کسی کی ہجو یا مذمت کی گئی ہو. آپ کو یہ بولنے آنا چاہیے. اب قصیدہ یہ جو نظم ہے اس کی حیت کیسی، اس کی بناوٹ کیسی ہے؟ تو قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. ہم قافیہ ہم نے پڑھا ہوا ہے. ہم قافیہ مطلب جب مصرع شعر ختم ہو رہے، مصرع ختم ہو رہے تو جو دو الفاظ ہیں وہ ہم قافیہ رہیں گے. مثال سے ہم لوگ اور دیکھیں گے، جب پہلا جو شعر ہے قصیدے کا مطلع کہلاتا ہے. غزل میں بھی مطلع ہوتا ہے. دیکھیں جب غزل شاعر لکھتا ہے، ہم جب غزلیں پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ جب شاعر ایک پہلا شعر لکھتا ہے غزل کا تو غزل کے پہلے شعر کو بھی مطلع کہتے ہیں، جس میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. یعنی جیسا بھی سمجھو پہلے مصرے میں لفظ آیا پانی تو دوسرے مصرے میں اسی سے ہم 100 الفاظ آئیں گے جیسے روانی، اس طریقے سے. تو قصیدے کے پہلے شعر کے دونوں مصرے کیا ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ ہوتے ہیں. آپ کو یاد رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں. قصیدے میں بھی مطلع ہوتا ہے، جیسے غزل میں مطلع ہوتا ہے ویسے قصیدے میں مطلع ہوتا ہے. تو قصیدے میں ایک سے زیادہ مطلع بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک کے بعد ایک مطلع نہیں رہتے، مختلف اشعار کے درمیان پائے جاتے ہیں. قصیدے کے اندر مختلف اشعار کے درمیان کیا ہوتے ہیں؟ مطلع. شاعر کیا کرتا ہے کہ ایک مطلع سے قصیدہ شروع کرتا ہے، اس میں کئی اشعار لکھیں گے، پھر دوسرا مطلع لیتے ہیں، پھر اس کے اندر کئی اشعار لکھے جاتے ہیں. تو اس طریقے سے قصیدے کی حیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور قصیدے کا عنوان بھی ہوتا ہے. جیسے ہر نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے، گیت کا عنوان ہوتا ہے، مرثیے کا عنوان ہوتا ہے، ویسے قصیدے کا بھی عنوان ہوتا ہے. جو زیادہ تر جس کی شان میں قصیدہ لکھا ہوا ہے ممدوح کہتے ہیں، جس کی تعریف میں لکھا ہوا ہے اسے ممدوح کہا جاتا ہے. تو ممدوح کی طرف وہ عنوان رہتا ہے. یا ہجو یا مذمت والا قصیدہ ہے تو اس کی طرف کیا کرتے ہیں؟ وہ اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک شعر ہم لوگ دیکھتے ہیں، جیسے مرزا رفیع سودا کی بات ہم لوگوں نے کی، انہی کے ایک قصیدے کا یہ شعر ہے. یہ قصیدہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھا ہوا ہے. تو دیکھیے، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ ٹوٹی شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی. ہم قافیہ الفاظ ہیں کہ نہیں؟ یہ دونوں دیکھ، مسلمانی سلیمانی ہم قافیہ الفاظ ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ قصیدے کا مطلع ہو گیا. تو قصیدے میں ایک سے زیادہ مطلع رہتے ہیں. اب اسی قصیدے کے اندر دوسرا مطلع بھی آیا ہوا ہے. دیکھیے، عجب نادا ہے وہ جن کو ہے عجب تاج سلطانی، عجب نادا ہے وہ جن کو ہے عجب تاج سلطانی، فلک بال ہما کو پل میں سونپے ہیں مگز رانی. تو دیکھیے یہاں پر بھی کیا ہے؟ دونوں مصرے کیا ہیں؟ یہ ہم قافیہ ہیں. تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ قصیدے کے مطلع کہلاتے ہیں. تو آپ کو یاد رکھنے والی کیا چیز ہے؟ قصیدے کا پہلا شعر جو ہے، پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، اور قصیدے میں ایک سے زیادہ مطلع ہوتے ہیں. قصیدے کا عنوان بھی ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب قصیدے کا اسلوب کیا ہے؟ اسلوب کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے بار بار آپ کے پاس آئے گا یہ لفظ. اردو ادب جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو اسلوب کا ذکر ہوتا ہے. اسلوب یعنی انداز بیان، کسی چیز کو پیش کرنے کا خاص طریقہ، کسی بات کو پیش کرنے کا خاص طریقہ. تو ہر ایک شخص کا دیکھو ایک اسلوب ہوتا ہے. جب آپ لکھیں گے، آپ بات کریں گے تو آپ کو اپنی بات پیش کرنے کا آپ کا ایک خاص طریقہ ہے. یعنی آپ کیا کرتے ہیں کہ بھئی الفاظ کا استعمال آپ کیسے کرتے ہیں، ہے نا؟ کون سے آپ لفظ استعمال کرتے ہیں کسی چیز کو بنانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے، تحریر کرنے کے لیے. سمجھو آپ کو کہا گیا کہ ایک مضمون لکھیے آپ، ہے نا، قصیدے پر ایک مضمون لکھو. تو اپنی بات کو رکھنے کے لیے آپ جو طرز تحریر اختیار کرتے ہیں اسی کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اسلوب کہتے ہیں. تو قصیدہ لکھنے کے لیے، قصیدہ تحریر کرنے کے لیے، قصیدے کی تخلیق کے لیے شاعر خاص قسم کا اسلوب اختیار کرتے ہیں. کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ تو سب سے پہلے ہوتا ہے رفعت تخیل. تخیل یعنی خیال، خیال کی بلندی سے کام لیتے ہیں. یعنی عام باتیں نہیں کی جاتی. کیوں؟ کیونکہ قصیدہ کسی کی شان میں کہا جا رہا ہے، کسی کی تعریف میں کہا جا رہا ہے. تو اس لیے شاعر کیا کہتا ہے کہ تخیل کا بس اس کے اندر آپ تشبیہات استعمال کریں گے، استعارے استعمال کریں گے، ہے نا، جہاں ممکن ہو صنعت تضاد استعمال کریں گے، تکرار سے کام لیں گے. تو خیال کی بلندی سے کام لیتا ہے. ٹھیک ہے، زور بیان، لفظی اور معنوی صنائی جیسے میں نے بولا استعمال کرتے ہیں. مبالغہ آرائی سے کام لیا جاتا. مبالغہ آرائی مطلب بڑھا چڑھا کر کوئی چیز تعریف پیش کی جاتی ہے جو چیز اس کے اندر ہے بھی نہیں. تو قصیدہ لکھنے والا شاعر کیا کہتا ہے؟ اپنے ممدوح کی
جب تعریف کرتے ہیں اس کی شان بیان کرتے ہیں تو مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں. مبالغہ آرائی مطلب بڑھا چڑھا کر اس چیز کو پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بلند آہنگی سے کام لیتے ہیں. یہ قصیدے کی اسلوب ہے. سمجھ میں آئے؟ یعنی جب بھی قصیدہ لکھ رہے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھ لیجیے آپ طالب علم ہیں، اب میں ٹیچر ہوں، آپ میری شان میں قصیدہ لکھ رہے ہیں تو آپ کو لکھنا پڑے گا کہ بھئی واہ کیا انداز بیان ہے، کیا بولنے کا طریقہ کار ہے. ہینڈ رائٹنگ سر تو لکھتے بہت اچھے ہیں. تو ایسے بلندی سے آپ کو کام لینا پڑے گا جب قصیدہ آپ لکھیں گے. تو جو چیزیں نہیں ہیں اس کا بھی بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مبالغہ آرائی کہتے ہیں. تو قصیدے کا اسلوب کیا ہے؟ مبالغہ آرائی، بلند ہم بلند آہنگی سے، رفت خیال سے کام لیتے ہیں. تو اب قصیدے کی دیکھیے الگ الگ قسمیں. موضوع کے لحاظ سے قصیدے کی دو قسمیں. مدیحہ قصیدہ ہوتا ہے، جیسے بتایا میں نے. قصیدے کا مدیحہ قصیدہ یعنی کیا؟ کسی کی شان میں، کسی کی تعریف میں لکھا ہوا قصیدہ کیا کہلاتا ہے؟ مدیحہ قصیدہ کہا جاتا ہے. اور دوسرا قصیدے کی قسم ہے موضوع کے لحاظ سے ہجویہ قصیدہ. یہاں پر کسی کی کیا ہوتی ہے؟ مذمت کی جاتی ہے. تو مدیحہ مطلب کیا ہو؟ کسی شخص کی مدح سرائی کی گئی. مدح سرائی کی گئی مطلب تعریف کی، تعریف کے پل باندھ رہے، بس یہ آپ ایسے، آپ ویسے، آپ کا کیا کہنا. یہ جو تعریفیں شروع ہیں یہ مدح سرائی کہلائی جاتی ہے. تو اگر کسی کی تعریف میں قصیدہ لکھا ہوا ہے تو وہ کیا کہلاتا؟ مدیحہ قصیدہ کہلاتا. اور کسی کی مذمت میں ہے نا، کسی کی خامیاں کمیاں، کسی شخص کی حالات پر بھی لکھا جاتا ہے. دیکھیے ٹھیک ہے، ایک مثال دیکھیے. مدیحہ قصیدے کی ایک مثال ہے کہ یہ مرزا رفیع سودا کا ہی لکھا ہوا ہے میرے خیال سے. زہ نشاط اگر کیا جائے اسے تحریر. دیکھو تعریف میں لکھا جا رہا ہے، سمجھو شعر کو. زہ نشاط اگر کیا جائے اسے تحریر، عیاں خامے سے نغمہ تحریر جائے سریر. دیکھیں شاعر کیا کر رہے ہیں؟ اتنی تعریف سے کام لے رہے ہیں کہ اگر اس کے نام کو تحریر کریں، شاعر اپنے ممدوح کی بات کر رہے ہے نا، اگر اس کا نام بھی لکھ رہے ہیں، اسے تحریر کیا جا رہا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خامے سے، خامہ قلم کو کہتے ہیں، خامے سے، عیاں خامے سے نغمہ تحریر. یعنی جب آپ قلم سے لکھ رہے ہیں تو اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی ایک نغمے کی طرح ہوتی ہے. جائے سریر، عام طور پہ جب ہم لکھتے ہیں کوئی چیز تو قلم کی آواز آتی ہے لکھنے کی، ٹھیک ہے، لیکن جب شاعر اپنے محبوب کا نام لکھ رہے تو کیا ہوتا ہے؟ خامے سے بھی کیا آ رہا ہے؟ نغمہ جا رہا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیے مدیحہ قصیدہ کی ایک مثال ہوگی. ٹھیک ہے. ہجویہ قصیدہ یعنی کیا؟ کسی شخص کی یا حالات کی برائی، مذمت یا ہجو کی گئی، شدت سے ہجو کی جاتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہجویہ قصیدہ. ٹھیک ہے. اب ہم پڑھیں گے قصیدے کے اجزائے ترکیب. یعنی کن، جیسے مرثیے کے اجزاء پڑھے تھے ہم نے، ویسے ہم قصیدے کے اجزائے ترکیب آپ پڑھنے والے ہیں. تو قصیدے کا پہلا جز ہے تشبیہ. سب سے پہلا جز کیا ہے؟ تشبیہ. تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تو یہ قصیدے کا ابتدائی حصہ ہے. جب شروع کر رہے شاعر قصیدہ لکھنا، پہلے جو شعر جیسے مطلع ہے، مطلع کے بعد والے شعر ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تشبیہ کہیں گے. اس میں شاعر کیا کہتا؟ فضا سازی کرتا، یعنی اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنے کے لیے ایک ماحول تیار کرتا. ڈائریکٹ محبوب کی تعریف نہیں کریں گے بلکہ اس کے آس پاس کی، اس کے منظر نگاری کی تعریف کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہار، شباب، حسن و عشق، پند و نصیحت، حکمت و فلسفے کا بیان یہاں پر کیا جاتا ہے. احمد جیسے کہا کہ بھئی اس کے حسن کا بیان کریں گے، آس پاس کے ماحول کا بیان کریں گے، ہے نا. اس طریقے سے یہاں پر کیا کیا جاتا ہے؟ تشبیہ بیان کی جاتی ہے. تو تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ قصیدے کا یہ کیا ہے؟ پہلا حصہ ہے. ٹھیک ہے. قصیدے کا دوسرا حصہ ہے گریز. بولیے گریز. تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ آپ اصل موضوع پر آنے سے پہلے جو شعر کہے جاتے ہیں اسے گریز کہتے ہیں. یعنی تشبیہ کے بعد بھی شاعر کیا کرتا ہے؟ ابھی اصل موضوع پر نہیں آیا. قصیدے کا اصل موضوع کیا رہتا ہے؟ کسی کی تعریف کرنا، کسی کی بڑائی بیان کرنا، یہ اصل موضوع رہتے ہے نا. شخصیت سازی کرنا، اس کی مبالغہ آرائی سے کام لینا. لیکن جب شاعر کیا کرے؟ اس سے پہلے تم فضا بنائے، ایک ماحول بنائے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بھی شاعر جو اشعار بیان کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم گریز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. گریز دراصل قصیدے کا جو اصل موضوع ہے مدح یا ہجو، اس کے درمیان کی کیا ہے؟ کڑی. اس کے بعد تیسرا جو ہے مدح یا ہجو. اب یہاں پر شاعر کیا کرتا ہے؟ یہ اہم جز ہے قصیدے کا. شاعر یہاں پر کیا کرے گا؟ پرشکو بیان کرے گا شخصیت کا. کس کی؟ ممدوح کی شخصیت. اب یہاں پر تعریفوں کے پل باندھے جائیں گے اس حصے کے اندر. بلند آہنگی سے کام لیا جائے گا، خیال کی بلندی رہیں گی،
बस अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल रहेगा कि बस क्या करें। जब अगर किसी महबूब के हुस्न की तारीफ की जा रही तो बस चांद सूरज तारे सबका बयान है। बहादुरी की बात की जा रही तो फिर वो बहादुरी तो ऐसे बयान करेंगे जैसे रुस्तम पहलवान भी उसके आगे काम हो जाएगा। शख्सियत का पुरशिको बयान किया जाता है। या फिर अगर समझो किसी की हजू की जा रही है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस हिस्से के अंदर शिद्दत से उसकी खामियां बयान करेंगे, है ना। तो शायर क्या करता, मदा हजू में जाहो जलाल, देखो जाहो जलाल जिसे हम शान और शौकत कहते हैं, उनके इल्म फजल की बात कहेंगे, सखावत और शुजात का बयान करेंगे। सखावत बोले तो क्या भैया, ऐसे सखी हैं कि बस सखी करते रहते, हाथ ऐसे बस ऊपर ही है, देने के लिए हाथ ऊपर ही है। फिर उनकी बहादुरी का बयान किया जाता है, वो भी कैसे किया जाता है, मुबालिगे के साथ किया जाता है। उसको हम क्या कहेंगे, मदाया हजू। ये खसीदे का सबसे क्या है, अहम चीज है ना। किसी शख्स या हालात, जैसे भी अक्सर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो है ना हजू या खसीदा हालात पर लिखते हैं। अब समझो चीजों की कीमतें बढ़ गई, अब उसके ऊपर लिखना है, हालात खराब है उसके ऊपर लिखना है, फसलें नहीं आ रही, किसान की हालत, वो हजू या खसीदा कहलाता है। तो यहाँ पर बुराइयों की, ऐब की क्या की जाती है, शिद्दत से उसका जिक्र किया जाता है। ठीक है। अब कसीदे का अगला जो हो, पहला देखिए क्या हो गया, तशबीह हो गया जिसमें शायर एक फजा साजी कर रहे। दूसरा गुरेज हो गया, है ना, असल मौजू पे आने से पहले के शेर है। उसके बाद मदा या हजू हो गई। अब उसके बाद हुस्न तलब है। असल में कसीदा लिखने का मतलब क्या रहता है, शायर को जिसकी तारीफ की जा रही है उससे कुछ चाहिए। हम आम रुझान है इंसान का कि जब कोई हम तारीफ कब करते, समझो आपको मुझसे कोई चीज चाहिए तो फिर आप तारीफ करेंगे, वाह वाह सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वाह वाह सर आपकी क्या हैंड राइटिंग है, माशाल्लाह कितना अच्छा, आपके जैसा कोई नहीं है। तो क्यों ऐसा कहा जाता, क्योंकि आपको क्या है, किसी इनाम और एजाज की तलब रहती, इनाम और इकराम की तलब रहती, एजाज की तलब रहती। तो खसीदा क्या करते, खसीदे के इस हिस्से में शायर अपने ममदू से क्या करते, तलब करते, किसकी, इनाम की, इकराम की, एजाज की तलब करता है। आखिर में है दुआ की बात आती है, दुआ। अब शायर, यह कसीदे का आखिरी हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर शायर क्या कहता, अपने ममदू की सेहत और सलामती, लंबी उम्र, शान और शौकत के लिए दुआ करता है। अक्सर लोग बादशाह की शान में कसीदे लिखा करते थे। किसकी शान में लिखा करते थे, बादशाहों की शानों में कसीदे लिखा करते थे। तो आखिर में फिर क्या करते हैं, जब बयान हो गया, हुस्न तलब भी हो गई, अपने लिए भी कुछ मांग लिया, तो आखिर के हिस्से में उनकी शान और शौकत के भी, आपकी बादशाहत बनी रहे, आपका इकबाल बुलंद रहे, सदियों आपकी हुकूमत चलती रहे, ऐसी दुआ क्या करते खसीदे के अंदर की जाती। ठीक है। देखो ये एक दुआ वाला ये है, ये मैं बताया ना जिससे पहले के जो मोहम्मद रफ़ी सौदा के लिए, मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो खसीदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने की, उसका ये आखिरी जुज है, दुआ वाला जुज है। क्या है, बस आगे मत चल ए सौदा मैं देखा फहम को तेरी, है ना, अपने लिए लिख रहे हैं क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खसीदा लिखा आपने, बस आगे मत चल ए सौदा मैं देखा फहम को तेरे, कर इस्तगफार अब इस मुंह से वैसे की सना खानी। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जो है, हम कितनी भी बड़ाई बयान कर, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बुलंदी है उस तक हम नहीं पहुंच सकते। तो शायर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं कि भाई इस्तगफार करो। सनाख्वानी तो की है, लेकिन कोई चीज छूट गई हो, कोई चीज रह गई हो, या कोई चीज उतनी अच्छे अंदाज में नहीं बयान की गई हो जितने अच्छे अंदाज में बयान करनी चाहिए थी, इसलिए शायर यहाँ पे दुआ कर रहे हैं कि कर इस्तगफार अब इस मुंह से वैसे की सनाख्वानी। तो खसीदे के आखिरी जुज क्या है, दुआ है। तो खसीदे के कितने अज्जा हो गए आप देखिए, पहला जुज है तशबीह, दूसरा गुरेज, तीसरा हजू, फिर हजू या मदह, चौथा हुस्न तलब, और आखिरी है दुआ। अब आपको क्या करना है कि देखिए ऑनलाइन बहुत सारे कसीदे अवेलेबल, रेख्ता की जो वेबसाइट है या कोई भी और किताबें हैं, कौमी कौंसिल की वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाके कोई एक क्या करना जरूरी है, आपको एक कसीदा पढ़ना जरूरी है। और मजे के लिए पढ़िए, आप समझने के लिए मत पढ़िए, नज़्में मजे के लिए पढ़ी जाती है, समझना तो बाद में। आप नज़्म को मजे लेके पढ़ना चाहिए। तो उसके हिस्से करिए आप, तशबीब कौन सा है, गुरेज के अशार कौन से, मदा और हजू के अशार कौन से हैं, हुस्न तलब का शेर कौन सा है, दुआ का कौन सा शेर है, ऐसा उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कसीदे के अंदर पहचानना पड़ेगा। ठीक है। तब उर्दू में कसीदा निगारी का मुमताज शोरा कौन से है, तो सबसे ज्यादा नाम आते हैं मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा का, जिनको हम अभी पढ़ने वाले हैं। मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा उर्दू कसीदा निगारी के अंदर उनका नाम बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद आता है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़,
پھر مرزا غالب نے بھی کچھ قصیدے لکھے ہیں، پھر مومن خان مومن نے بھی قصیدے لکھے ہوئے ہیں، اور محسن کاکوری نے بھی بہت سارے قصیدے لکھے ہیں۔ نعت گو شاعر و شعراء میں بھی محسن کاکوری کا کیا ہوتا ہے، شمار ہوتا ہے۔ محمد ابراہیم ذوق، مومن خان مومن، مرزا غالب، یہ جو ہے نا ہم اثر شعراء ہے۔ جب بہادر شاہ ظفر کی حکومت تھی اس وقت، تو شیخ محمد ابراہیم ذوق جو ہے یہ بادشاہ کے درباری شاعر تھے، خاص ان کو مقام حاصل تھا، تو آپ بہادر شاہ ظفر کی شان میں، ان کے اہل خانہ کی شان میں اشعار لکھا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں مرزا غالب بھی تھے وہاں پر، لیکن مرزا غالب کو دربار کے مشاعروں میں رسائی حاصل نہیں تھی۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ شیخ محمد ابراہیم ذوق کا گزر مرزا غالب کی گلی سے ہوتا ہے، آپ کی سواری جا رہی ہو، تو اب درباری شاعر ہیں، شان والے شاعر ہیں، تو بس تام جھام کے ساتھ جاتے ہوئے، وہ کیا بولیں گے، ڈولی رہتی تھی، اس میں بیٹھے ہیں، اور بس ملازمین ہیں، آگے کچھ ملازمین، پیچھے کچھ، وہ شان سے آپ جا رہے ہیں۔ تو مرزا غالب نے جیسے دیکھا تو ان کے لیے ایک مصرع کہہ دیا زور سے، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا۔ ایک ہی مصرع انہوں نے پہلے یہ کہا تھا، اتنا مصرع کہہ دیا، یہ مصرع اتنا مشہور ہوا، یہ بادشاہ تک پہنچا۔ تو بادشاہ سلامت نے کیا کیا، پھر مرزا غالب کو بلایا، اور ایک مشاعرے میں جب محفل لگی تھی تو بادشاہ نے کہا کہ وہ شعر پڑھو آپ، ہوا ہے شہ کا مسافر پھرے ہے تراتا۔ تو پھر مرزا غالب نے دوسرا مصرع پورا شعر مکمل کیا وہاں پر، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے تراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے نا۔ یہ مذمت میں شعر لکھا ہوا ہے، دیکھیے کس کی مذمت میں لکھا ہے، حضرت ابراہیم ذوق کی مذمت میں یہ شعر لکھا ہوا ہے کہ بھئی بادشاہ کے کیا ہیں، شاعر ہیں، دوسرے شاعروں کو انٹری دے رہے کہ وہاں پر نہیں دے رہے، داخلت نہیں ہے، اس لیے یہ شعر ان کی مذمت میں کہا گیا تھا۔ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے تراتا، ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے تراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اردو قصیدہ نگاری میں ممتاز شعرا ہے۔ ہم جو قصیدہ پڑھنے والے ہیں وہ حضرت مرزا محمد رفیع سودا کا قصیدہ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں۔ یہ مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ اردو ادب میں سب سے زیادہ اگر کسی نے قصیدے لکھے، کسی کو اگر مقام حاصل ہوا ہے تو مرزا محمد رفیع سودا ہے۔ تو 1706 میں آپ دہلی میں پیدا ہوئے، وہیں پر دیکھو فارسی اور عربی کی تعلیم حاصل کی، قصیدہ گوئی ہجو نگاری میں ان کا مرتبہ اردو شاعری میں سب سے بلند ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ایسا مقام قصیدہ نگاری میں مرزا محمد رفیع سودا کے علاوہ کس کو نہیں ملا۔ بعد میں ابراہیم ذوق بھی لکھے ہیں، لیکن سب سے زیادہ بلند مقام مرزا محمد رفیع سودا کو حاصل ہے۔ 26 جون 1781 کو لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ مرزا محمد رفیع سودا کا مختصر تعارف یہاں پر ہے۔ ہم لوگ مرزا محمد رفیع سودا کا ہی لکھا گیا ایک قصیدہ تزییق روزگار پڑھنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم لوگ جو قصیدہ ہے اس کے متن کو ہم لوگ سمجھیں گے، اس کو ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کریں گے، مزہ لیں گے، اور قصیدہ آپ پڑھیں گے وہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اس کی تفصیل میں اگلے ویڈیو میں دوں گا، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہیں یا کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ تبدیل کرنا چاہیے تو آپ ضرور ہمیں اس بات سے آگاہ کریں۔ آپ اپنے کمنٹس میں لکھیں کہ سر یہ ایسا ہونا چاہیے، یا ہم کو سمجھ رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا ہے، اس سے ہم کو آگاہ کرتے رہیں، اور لکھیں، امتحان کی تیاری کریں، اچھے سے پڑھیں۔ آپ کا پڑھنا، آپ پڑھیں، اسی لیے یہ ویڈیو بنائے جا رہے ہیں۔ مزہ لیں، آپ اردو ادب کا مزہ لیں، ہے نا۔ جب آپ مزہ لیں گے تو آپ تناؤ سے بھی بری رہیں گے، تناؤ میں نہ آئے، بلکہ آپ پڑھنے کے لطف اندوز ہوں۔ تو نظمیں لطف اندوزی کے لیے پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ۔